ब्लैक मून सीज़न 2 सेकंड लास्ट एपिसोड। हम जैसों के लिए किसी ने कब्र पे ताज़ा फूल नहीं आके रखने, और ना हमारी जबीनें किसी के बोसे के लिए बनी हैं। हम बोझ हैं, फ़कत बोझ। हम जैसों के लिए कोई भी बार बार घड़ी नहीं देखता। आपकी मम्मा को मैं पसंद नहीं आई शायद। कमरे में आते उसने अजान को देखा। उन्हें तो मेरे बाबा भी पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रह रही हैं उनके साथ। अजान ने उसे कमर से पकड़ते अपने करीब करते बालों को आज़ाद किया। ओह, नौरा ने होंठ सुकेड़े। भाभी। दस्तक के साथ ही दरवाज़ा खुला। एज़ल थी। जी। नौरा बेसाख्ता पीछे हुई। आप मेरे साथ आए। पीछे होते वो संभली। कितनी बुरी हरकत थी। वो अबाद के रूम में दस्तक दे के जाती थी, लेकिन अजान उसके ख्याल में सिंगल ही था। ओके। नौरा शर्मिंदा होते बाहर आ गई। ये आपका बैंडेज। अजान ने मुस्कुराहट दबाते पोनी उसे पकड़ाई। आपको मेरी मम्मा से बना के रखनी है। उसका हाथ पकड़ते वो नीचे ले आई। टीवी लाउंज खाली था। यहीं बैठे मैं अपनी दूसरी भाभी को लेके आती हूँ। उसे वहीं कालीन पे बिठा के अब वो अबान के रूम में आई। पहली दस्तक दी, दूसरी दस्तक। भाई। अबान ने दरवाज़ा खोला तो एज़ल ने अंदर झांका। जरनम को भेज दे, हमें कुछ डिस्कस करना है। नहीं आएंगी। उसे घूरते जरनम को देखा जो अपनी जगह पर लेट चुकी थी। क्यों? वो अंदर झांकने की नाकाम कोशिश में थी। हमें कपड़ों के बारे में डिस्कस करना था। आपके ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। मैं आती हूँ। जरनम के कानों में आवाज़ पड़ने की देर थी। जल्दी से कंफर्टर हटाया। एज़ल, आराम करने दो इन्हें। अबान ने दोनों को संजीदगी से घूरा। हम जल्दी आ जाएंगे, अभी बस कलर डिसाइड करेंगे। वो अंदर आके जरनम को उठाने में मदद करने लगी। अबान अब क्या कह सकता था। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, परेशान ना हो। अबान की तरफ शरारती मुस्कुराहट उछालते वो उसे नीचे ले आई थी। अबान ने जाते जाते भी जरनम को ख्याल रखने का कहा था। मैं तो सारे पर्पल कलर में बनाऊंगी, जरनम ने आते ही बता दिया। एज़ल ने अपनी शेड्स की बुक ओपन की। हाँ, पता था मुझे। भाई के फेवरेट कलर के अलावा आप कोई चूज़ कर ही नहीं सकती। नौरा थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन जल्द ही ये अजनबियत एज़ल और जरनम ने ख़त्म कर दी। आधी रात तक वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करती रही थी। आखिर अबान खुद नीचे आया था जरनम को लेने। पता भी है, फिर भी खुद को थकाना लाजमी है। उसे डांटते दरवाज़ा बंद किया। आप भी तो जगा के रखते हैं। जरनम ने नाराज़गी से घूरा। आज एज़ल ने जगा लिया तो क्या हुआ? मेरे जगाने से आपको कभी थकावट हुई है? अभी अपना चेहरा देखें कैसे पीला पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा देर बैठना नहीं है। आप फिर भी नीचे कालीन पे बैठी थी। हम लोग बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चला। अफसरदगी से कहते कंफर्टर सीधा किया। अबान चेंज करने चला गया तो उसने आगे होके अबान का मोबाइल उठाया। जरनम। वो अभी ट्राउज़र में था जब बाहर आते उससे मोबाइल लिया। मैंने मना किया था मेरा मोबाइल नहीं उठाना आपने। आजकल उसे धमकी भरे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे। अगर ऐसा कुछ ना होता तो शायद वो उसे ना टोकता। आई एम सॉरी, लेकिन क्या होगा? मैं कौन सा आपकी पर्सनल चीज़ें खोल खोल के देखूंगी? जरनम को गुस्सा आ गया। नहीं, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी और का मोबाइल ऐसे नहीं उठाते। वो मैसेज खोल रहा था, पढ़ के डिलीट करते वापस रख दिया। कितने नंबर वो ब्लॉक भी कर चुका था, फिर और नंबर से कभी वीडियोस कभी मैसेजेस आ ही जाते। ओके सॉरी। खुद को कंफर्टर में छुपाते नाराज़गी से सॉरी कहा। शेख मेंशन में इस वक्त खूब गहमा गहमी थी। सभी बड़े छोटे वहाँ जमा हुए थे। अश्विन ने इनवाइट किया था सबको, ताकि अपनी नई बहू को इंट्रोड्यूस करवा सके। ये अजान भाई की दुल्हन है। हमना हैरत और परेशानी की मिली जुली कैफियत में गिरी नौरा को देख रही थी। पास जरनम खड़ी थी। बाकी सब बाहर लॉन में बैठे बातें करने में मसरूफ थे। वो दोनों किचन में खड़ी थीं जब हमना नौरा को देखने के लिए वहां आई। जी। चाय केतली में छानते जरनम ने वापस मुड़ के देखा। ये नॉर्वे से हैं? अगला सवाल। मुझे अब काम करने दो। ओके, लेकिन ये इतनी प्यारी नहीं है जितनी अजान भाई डिजर्व करते थे। मुंह बनाते वो बाहर निकल आई, फिर वापस मुड़ी। अजान भाई कहाँ हैं? बाहर नहीं है तो अपने रूम में होंगे। अब की बार नौरा ने जवाब दिया था। वो सर हिलाते ऊपर आई। वो ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? अजान भाई मैं आ जाऊं? दस्तक के बाद आवाज़ से पूछा।
اندر سے کسی قسم کا رسپانس نہیں آیا تو دروازہ زور سے بجایا۔ آ جاؤ۔ اب کی بار اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے آپ سے شادی کرنی تھی اذان بھائی۔ اندر آتے اذان کو غصے سے گھورا۔ وہ کافی اپسیٹ لگ رہی تھی۔ وہ جو کپڑے ہینگ کر رہا تھا پھر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ بہت چھوٹی ہیں، مجھ سے شادی نہیں ہو سکتی آپ کی۔ تو کیا ہوا؟ میں جلدی بڑی ہو جاؤں گی پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اذان کو جھٹکا لگا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ سارے لحاظ بھولتے وہ باہر نکلا۔ میں تم سے شادی کیوں کرنے لگا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ گھاس چڑھنے گیا ہے شاید۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ اذان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ باہر نکلو، انگلی سے اشارہ کرتے کہا۔ وہ اس سے کچھ برا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ پلیز آپ نورا کو طلاق دے دیں۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ اس وقت وہ ایک دیوانی لگ رہی تھی۔ تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ تحمل سے ضبط کرتے وہ اس کے قریب آیا۔ ہمنا اس کی کنپٹیوں تک بمشکل آتی تھی۔ آپ نے بھرا ہے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ جب آپ نے مجھے اپنی سبز آنکھوں کا راز بتایا تھا، جب آپ نے مجھے رالف بارٹ کا بتایا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا وہ سبز آنکھیں میں کسی کو نہ دوں۔ پاگل ہو تم؟ ابھی بچی ہو۔ اور پلیز، وہ میں نے دوست بنایا تھا، محبت کرنے کا کب کہا تھا؟ میں نے جان بوجھ کے نہیں کی۔ اس کی لال ہوتی آنکھوں کے خوف سے وہ دور ہٹ کے کھڑی ہوئی۔ ہمنا دیکھو ادھر آؤ۔ بیڈ پہ بیٹھتے اسے پاس بٹھایا۔ میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھتے زور سے پوچھا۔ بھائی؟ تو بھائی سے شادی نہیں ہوتی میری گڑیا؟ وہ اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا تھا۔ کزن بھی ہیں آپ میرے، اور جیسے زرنم آپی کی ابان بھائی سے ہو گئی ہے تو میری بھی آپ سے ہو جائے گی پلیز۔ آپ کو محبت کا مطلب بھی پتہ ہے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ جائیں یہاں سے۔ اجنبیت در آئی۔ اذان بھائی شٹ اپ، اور یہ بات اپنے دل اور دماغ سے نکال دے۔ نہ ہماری شادی ہوگی نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات اپنے ننھے سے دماغ میں بٹھا لیں۔ کنپٹی پہ انگلی مارتے اسے سختی سے کہا۔ ہمنا نے اذیت سے اسے آخری نظر دیکھا تھا۔ اسے اپنا آپ اس وقت کسی بوجھ سے کم نہیں لگا تھا۔ کہتے ہیں جوانی میں باپ بیٹی کی قسمت لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی قسمت اسی قلم سے لکھی گئی تھی شاید جس سے اس کے باپ کی لکھی گئی تھی۔ نہ مہابیر اپنی محبت تک پہنچا تھا، نہ ہمنا پہنچ سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ ایزل سب کے ساتھ بیٹھی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وعلیکم السلام، میں ہاشم رحمان بات کر رہا ہوں۔ وہ اس وقت زرنم کے آفس میں کھڑا تھا۔ جی؟ درشتگی سے کہتے وہ سب کے بیچ میں سے اٹھی۔ کس لیے فون کیا ہے؟ آپ آج بوتیک نہیں آئیں تو سوچا پوچھ لوں خیریت ہے؟ گھر میں سب؟ سر کھجاتے سچ بتایا۔ الحمدللہ، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہتے کال کاٹ دی۔ وہ اس آدمی سے کس لیے بات کرے جس نے اسے بھرے مجمع میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا؟ سر جھٹکتے واپس مڑی۔ سامنے ابان کھڑا تھا۔ خیریت؟ کچھ الجھی نظر آ رہی ہو؟ نہیں بھائی، بس ایسے ہی بوتیک سے کال تھی۔ جانے کیوں ایزل نے جھوٹ بول دیا، ورنہ وہ اسے بتا بھی سکتی تھی۔ ہاشم کی کال تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اندر آیا تو سامنے ہی زرنم ٹی پاٹ سنک میں رکھے میڈ کو ہدایت دے رہی تھی۔ بس کر دیں اب، تھک جائیں گی۔ قریب آتے دھیمی آواز میں کہا۔ بس میں آ رہی ہوں۔ اوپر روم میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہلکا سا دبایا۔ ابان؟ زرنم نے گھورتے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ سامنے ہی میڈ کھڑی تھی۔ اور کیا؟ زبردستی اسے اوپر لایا۔ 11 بج رہے ہیں، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ نے 2 بجے سے پہلے باہر نہیں آنا، ٹھیک؟ اب ایسا تو نہیں ہوتا، باہر سب باتیں کر رہے ہیں اور میں یہاں اندر اکیلی؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے سیدھی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے بات کرتی رہیں، کال پہ بور نہیں ہوں گی۔ ڈریسنگ روم سے کپڑے نکالتے اسے کہا، پھر اس کا جواب سنے بنا ہی نہانے چلا گیا۔ جب تک واپس آیا زرنم دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کہاں؟ آئی برو اچکاتے بلیک ویسٹ پہنی زرنم نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ دل کی دھڑکن جیسے اس کے وجود سے نظریں ٹکراتے ہی منتشر ہوئی۔
اور ابان جان بوجھ کے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ میرے ایسے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، سینے کے بال ابھی نم تھے۔ زرنم تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ نظریں پیروں پہ ٹکائے منمنائی تو ابان نے اپنی ویسٹ بریکٹ بنیان ہی اتار دی۔ میری طرف دیکھیں۔ اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نہیں۔ وہ ہمیشہ اندھیرے میں اس کے قریب آیا تھا۔ یوں روشنی میں مکمل ہوش میں دیکھنا اس سے روح فنا کر دینے کے مترادف تھا۔ میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھے کسی بھی حالت میں دیکھ سکتی ہیں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے بے چینی سے کہا۔ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا زرنم اسے دیکھے۔ پلیز شرٹ پہن لیں۔ گھبراہٹ سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ابان نے آگے ہو کے اسے اپنے قریب کیا۔ زرنم جو اچانک افتاد میں سنبھل بھی نہیں سکی تھی، ہونٹ اس کے سینے کے بالوں سے ٹکائے۔ ابان نے زبردستی اس کے سر کو پیچھے سے تھامتے دوبارہ اس کا لمس محسوس کیا۔ آنکھیں کھولیں۔ بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتے سر اوپر کیا۔ میری طرف دیکھیں زرنم، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنی لرزتی پلکیں اٹھائی تھیں۔ ہولے ہولے کانپتا جسم ابان کے بازوؤں میں قید تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا ایسے؟ زرنم نے رنگ بکھرتے چہرے پہ ابان کی نظروں کا فدا ہونا دیکھا تھا اس لمحے۔ مجھے روز آپ سے جنون کی حد تک عشق ہوتا ہے یار۔ اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے قید کرتے اسے ہلکا سا اوپر اٹھایا، پھر تھوڑی پہ بنے تل کو لبوں سے چھوتے اعزاز بخشا گیا۔ آپ میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پہ رینگنے لگا تو وہ کسمسائی۔ ابان، دھونکنے کی مانند چلتی سانسیں وہ اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی۔ جب سینے پر رکھے ہاتھوں کو بند کرتے بالوں کو مٹھی میں دبایا، وہ تکلیف کے احساس سے ذرا سا رکا۔ دوبارہ کھینچیں۔ بہکتے وہ جیسے پاگل ہونے لگا تھا۔ بازوؤں میں اٹھاتے اس کے پاؤں زمین سے جدا کیے۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن خیر ہے، میرا اپنا آفس ہے، پہلے ہی لیٹ ہوں۔ بیڈ تک آتے اسے احتیاط سے ڈالا۔ وہ حواس باختہ ہوتے پیچھے سرکی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا مجھے ٹینشن نہیں دینی۔ بے بسی سے زرنم بس اتنا ہی کہہ پائی تھی جب ابان نے اس کی شرٹ میں ہاتھ ڈالتے پیٹھ پہ ٹھنڈے ہاتھ ٹچ کیے۔ پلیز۔ کیا پلیز؟ میں نے مارنا بھی ہے اب۔ بالوں کا جوڑا باندھتے دوسرے ہاتھ سے کمفرٹر کھینچا۔ میری قربت سے آپ کو ٹینشن نہیں سکون ملنا ہے۔ اسے بازوؤں میں بھرتے گھورا۔ آپ کے وجود کی رہنائیوں پہ انگلیاں سہلاتے میری انگلیوں کے پور نکھر جاتے ہیں۔ کان کے قریب اس کا سلگتا لہجہ گنگنایا تو زرنم کے سارے احتجاج دم توڑ گئے۔ اس توانا مرد کے سامنے وہ کب تک ہاتھ پاؤں مار سکتی تھی؟ دن کے 11 بجے وہ اس کے شکنجے میں پھنس گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو 3 بج رہے تھے۔ کمفرٹر سے منہ باہر نکالا، روم میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ابان یقیناً آفس چلا گیا ہوگا۔ ذرا سا اوپر ہوتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ 3 گھنٹے سونے کے بعد ابھی بھی اس کا دماغ چکرا رہا تھا جیسے۔ موبائل اٹھایا، اسی وقت ابان کی کال آ رہی تھی۔ جی۔ ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ اٹھ گئی ہیں؟ لیپ ٹاپ سیدھا کرتے وہ آگے ہو کے بیٹھا۔ ابھی میٹنگ سے واپس آیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں۔ ایک دم سے ناراضگی عود کے آئی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا خیال رکھیں، میں لیٹ آؤں گا۔ فون بند کر دیا گیا۔ وہ واپس سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ جی، آ جائیں اندر۔ مجھے ابھی ابان کی کال آئی ہے، اس نے کہا ہے تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اشوے کے ہاتھ میں جوس اور فروٹس تھے۔ میں ٹھیک ہوں، انہیں تو نہیں بتایا میں نے۔ واپس سیدھے ہوتے ٹیک لگائی۔ اچھا چلو اٹھو، شاباش، یہ پی لو، پھر نیچے چلتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھتے جوس پلایا۔ ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ 4th month سٹارٹ تھا، اب پہلے کی نسبت کم الجھن ہوتی تھی۔ فروٹ کی پلیٹ ختم کر کے وہ اشوے کے ساتھ ہی نیچے آئی تھی۔ آپی؟ موسیٰ دوڑ کے پاس آیا تو بے ساختہ اشوے نے اسے پکڑا تھا۔ آرام سے، ورنہ وہ سیدھا آ کے زرنم میں لگتا۔ آپی، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ آج بھی بچوں نے اپنی پارٹی الگ جگہ پہ بنائی ہوئی تھی۔ نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے تو اسے تنگ کرو گے آپ لوگ۔ نہیں کریں گے پلیز پھپھو۔ احلام بھی پاس آئی، ہمنا خاموش تھی۔ میں کچھ دیر بعد آؤں گی، زرنم نے احلام کے گال پہ انگلیاں مس کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ وہ واپس چلی گئی تو کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ مرد حضرات میں سے کوئی بھی نہیں تھا، بس بنش، رابیل، ایزل، نورا اور عزت تھیں، جو
जो घास पे बैठी किन्नू से लुत्फ अंदोज हो रही थी। राबेल, आपी की शादी कब करनी है? हम लोग तो इसी इंतज़ार में हैं। राबेल को देखा जो उसे घूर के रह गई। कोई लड़का ही नहीं मिल रहा, वरना कब का रुखसत कर चुकी होती। बिनिश मुस्कुराई। आप खुद ही कोई ढूंढ लें, आजकल अच्छे लड़कों के काल पड़े हैं। एज़ल ने मशवरा दिया। पहले तुम ढूंढो, फिर मैं ट्राई मारूंगी। वो अपनी माँओं के बीच बैठी थी, फिर भी ज़बान बंद नहीं हुई। चले, मैंने ढूंढ लिया, अब आप ढूंढें। हवा में तीर छोड़ते एज़ल ने राबेल को देखा। मैं भी जल्दी ढूंढ लूँगी। तुमने कौन सा ढूंढा है? अश्वे ने तेवरी चढ़ाई। है कोई? फिर बताऊंगी। तुम्हें तो बाद में पूछूंगी। वो दोनों एक दूसरे को घूरती ही रही थी। शाम को फिर सब के मियाँ जी आए तो सब अपने अपने घरों को सुधार गईं। वो मिनी क्वीन के पास खड़ी सिल्क फैब्रिक को पिन कर रही थी। साथ खड़ी हेल्पर ड्राफ्टिंग पेपर उठाए उसकी तरफ रुख किए उसे बता रही थी। कल बुटीक कौन कौन आया था? मुंह से पिन निकाले, कंधे पे पिन की। वो नौरा का ड्रेस तैयार कर रही थी। पहले मिसेस जैन आई थी, वो अपने ड्रेस की पेमेंट करके गई हैं। उसके बाद मिस्टर हाशिम आए थे, उन्हें न्यू ऑर्डर्स रेडी होने की डिटेल्स दी हैं। वो कह के गए हैं आज भी चक्कर लगाएंगे। जैसे उसके बाप की बुटीक है। अगली बात जहन में सोची, फिर दिलजमी से काम करने लगी। ऑफ वाइट के साथ स्काई ब्लू कंट्रास्ट था। अभी वो पैटर्न सेट करके फारिग हुई थी कि हाशिम साहब तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। मिनी क्वीन की तरफ सताइशी नज़रों से देखते सलाम किया। कल क्यों नहीं आई? आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। और वो रुकी। हाशिम की नज़रें उसके वजूद में गड़ी हुई थीं। और आप मेहरबानी किया करें, अगर कोई काम हो तो फ़ोन कर लिया करें, ऐसे रोज़ रोज़ मुँह उठा के मत आ जाया करें। तज़हीक आमेज़ लहजे में कहते वो अपना काम छोड़ चुकी थी। बाहर निकलते उसे भी बाहर आने का इशारा किया। आपके डिज़ाइन नहीं चोरी करूँगा। आपसे कोई बैद भी नहीं है। जो इंसान पहले ये काम कर चुका हो दूसरी दफ़ा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते वो स्टाफ के बीच आ खड़ी हुई। अगर आप लोग फ्री हैं तो हाशिम साहब के साथ चले जाएं। घड़ी पर नज़र दौड़ाते टाइम देखा। मैं किसी को लेने नहीं आया, बल्कि आपसे बात करनी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आपके ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं। जो भी बात करनी है यहीं कर लें। उसका अंदाज़ बिल्कुल सपाट था। हाशिम ने एक उचटती निगाह उस पर डालते कलाई पकड़ी और खींचते हुए उसे उसी के ऑफिस ले गया। ये जो नखरे दिखा रही हैं इन्हें अब ख़त्म करें। मैं शर्मिंदा हूँ, मानता हूँ बहुत बड़ी गलती की है, माफ़ कर दें। वो फट पड़ा। कब से वो उसे इग्नोर कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर हाशिम रहमान, मेरा और आपका ऐसा कोई सॉरी थैंक्स वाला ताल्लुक नहीं है। ना ही मैंने आपसे कहा है कि आप शर्मिंदा हों। इंसान दूसरे को वही देता है जो उसके अपने पास होता है। आपके पास यही कुछ था जो आपने मुझे दिया। सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। इसका बदला तो अल्लाह आपसे ले। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लगाई। एज़ल एकदम शॉक हो गई। उसके हाथ से कलाई छुड़वाते पीछे हुई। चटाक। उसका मुंह लाल करते उसे ज़रा घबराहट नहीं हुई थी। इतने दिनों से वो उसकी हरकतें देख रही थी जैसे वो नदियों की तरह देखता था। शादी मैं तुम जैसे घटिया इंसान से करूँगी ऐसा सोचना भी मत। उंगली उठाते वार्न किया। फिर साइड से गुजरते वो वापस स्टिचिंग रूम में चली गई। पीछे हाशिम वैसे ही बुत बना खड़ा था। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था एज़ल उतना ही दूर भाग रही थी। ये शादी तक तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देंगे, लेकिन मैं जुगाड़ लगा लूँगा। वो बालकनी में खड़ा उन तीनों को देख रहा था। वो तीनों नौरा, जरनम और अश्वे सामने लॉन में खड़ी जाने कौन सी बातें कर रही थी। नौरा का फ़िलहाल अजान के रूम से कट ऑफ किया गया था। अजान ऊपर से तुम्हें देख रहा है। अश्वे ने उसका साया देखते नौरा को बताया। वो पहले ही देख चुकी थी। उसके बताने पे ऊपर देखने लगी तो जरनम ने रोका। मत देखें, आपका बैन है। इसका नहीं, उसका है जो ऊपर से ताड़ रहा है। अश्वे ने रुक के ऊपर देखा। अंदर जाओ। मम्मा, मेरी बीवी को तो भेजें, काम है। कौन सा काम है? पहले तो जैसे यही करती थी। अश्वे ने नौरा को शेड के नीचे जाने का इशारा किया ताकि अजान को नज़र न आए। मुझे कपड़े नहीं मिल रहे, ऐसा ना करें। नौरा, साथ ही दुहाई देते नौरा को पुकारा। वो नहीं आएगी मेरे लाल, तुम ज़रा वापसी की टिकट लो, यहाँ काम नहीं है तुम्हारा अब। मैं उसे साथ लेके ही जाऊँगा, गुस्से से कहते अंदर चला गया। देखने पे भी पाबंदी थी।
नौरा धीमी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी उन माँ बेटे को देख रही थी। आ जाएं, जर्नम ने उसके गायब होते उसे बाहर आने का कहा। वहाँ भी छिछोरी हरकतें थीं इसकी। अश्विन ने नामहसूस तरीके से नौरा का हाथ थामा। नहीं, घर बहुत कम आते थे। लग तो नहीं रहा मुझे। सच में, वहाँ पता नहीं कौन से काम थे, मुझे तो कभी समझ नहीं आई। पहली मुलाकात कैसे हुई थी आपकी? वो लोग लिविंग रूम में दाखिल हो रही थी, सामने से अजान ने झांका। बिल्कुल भी नहीं बताना, पहले ही मेरी मम्मा मेरे खिलाफ हैं। हाँ तो छुप के शादी करने के बाद मैं तुम्हें सीने से लगाऊं? बहू को तो लगाया हुआ है, देखें मेरे पकड़ने के दिन हैं और आप इसका हाथ पकड़ के घूम रही हैं। बहू को इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसका क्या कसूर जब अपने ही बेटे में खोट हो। ओहो तौबा मेरी माँ जान, आपकी बहू ने ही अदाएं दिखा दिखा के मुझे बहकाया था, फिर आपका मासूम बेटा उसके शिकंजे में आ गया। सच में, जैसे मैं यकीन कर लूँगी। उसकी शक्ल से लगता है तुम्हें ये अदाएं दिखाएगी। आखिर में जर्नम से पूछा। उसने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। ओहो, 3 औरतें मिलकर एक मासूम लड़के को जुटला सकती हैं। वो ज़रा सा उन तीनों के पीछे हुआ, फिर नौरा की कमर में हाथ डालते उसे पीछे किया और गाल पे होंठ रखते सुकून से छोड़ दिया। मैं फ़िलहाल तो जा रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद आऊँगा। मेरी बीवी को मेरे रूम में ही छोड़ दीजिएगा। सुन खड़ी नौरा को आंख दबाते अश्वे से कहा। अश्वे और जर्नम दोनों को पता नहीं चला था। उसके जाने के बाद नौरा ने गाल पे हाथ रखते तपिश महसूस की। मेरी बात सुनो तुम दोनों। उसके जाने के बाद अपनी दोनों बहुओं को मतवज्जा किया। मेरे दोनों बेटे कुछ ख़ास सियाने नहीं हैं। अब आगे से तुम दोनों भी छोटी सी हो, आंखें सुकेड़ी, मतलब तुम लोग भी बस। फुफ्फो, आप भी सियानी नहीं थी, मुझे दादू बताया करती थी। जर्नम की इस बात पे अश्वे ने उसे घूर के देखा। अब मैं तुम दोनों की सास हूँ, ठीक है? आंखें माथे पे रखते गर्दन अकड़ाई। नौरा बस खामोशी से उनके साथ उन्हें सुन रही थी। काफ़ी देर वो तीनों सास बहू गुट जोड़ बातें करती रहीं। अजान ने 2 दिन बाद वापस चले जाना है, फिर नौरा को साथ भेजने का इरादा है या नहीं? अश्वे रात को रूम में आई तो असाम उसका इंतज़ार कर रहा था। मेरे ख्याल से भेज दें, या वो हम सब से इतना अटैच नहीं है, खुल के रह सकेगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। मैं तो नहीं भेजना चाहती, लेकिन अजान चाह रहा था, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ। पास लेटते उसके सीने पे सर रखा। आपको अफसोस नहीं हुआ? उसके चेहरे की तरफ नज़रें उठाते पूछा। किस चीज़ का? असाम ने उसके गिर बाजुओं का हसार बांधा। उसकी शादी का? नहीं, बल्कि खुशी हुई है। ज़रा सा झुकते उसके नाक की लौंग देखी। वो तीखे नगूश ढलती उम्र के साथ और कातिलाना होते जा रहे थे। हमारे बेटे ने खुद ही अपने लिए दुल्हन ढूंढ ली, वरना बड़े की तो घर से ही जर्नम मिल गई थी। अजान के लिए हम कहाँ कहाँ की खाक जानते। हाँ ये भी है, और फिर इसी चक्कर में जाने हम कितनी लड़कियां रिजेक्ट करते। जी, इसलिए जो होता है बेहतर होता है, इसी में हम सब की कोई ना कोई आफियत होगी। बालों में उंगलियां चलाते वो मुस्कुराया। अब एज़ल का कुछ सोचें। अश्वे को उसकी भी फिक्र थी। हम उसे तो खुद से चूज़ करने के लिए नहीं छोड़ सकते। कर सकती है, उसे भी इजाज़त है, बल्कि वो तब तक आज़ाद है जब तक उसे किसी से मोहब्बत नहीं हो जाएगी। असाम ने 2 टोक अंदाज में कहा। मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। काश मेरा बाप भी खड़ा होता। उसे देखते अश्वे के दिल में हौक सी उठी थी। पहली मोहब्बत हमेशा दिल के नेहा खानों में दफन रहती है। वो असाम के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी का सफ़र गुजार चुकी थी, और उसे इस बात पे कोई गिला भी नहीं रहा था कि उसे असाम क्यों मिला। असाम और बच्चों की मोहब्बत में ज़िंदगी पर लगा के गुजरी थी। अब वो वक्त था कि बच्चों की शादियाँ हो रही थी। क्या सोच रही हैं? उसकी साकित आंखों को देखते असाम ने हल्की सी लौंग दबाई। यही कि मैं शादी पे किस तरह के कपड़े पहनूं? मुझे सादे ही पहनने पड़ेंगे। आपका ये कपड़ों का मसला हमेशा ही रहा है। वो हंसा। हाँ बिल्कुल, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी कपड़ों से खेलेगी, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कल ही हम लोग जाएंगे अपने लिए ऑर्डर देने। यस। वो खुश हो गई। अब सो जाएं, बच्चों की उम्र नहीं रही हमारी, अब बूढ़े हो रहे हैं। शरारत से कहा तो अश्वे उठ के बैठ गई। आपके बेटे आपसे ज़्यादा बेशरम साबित हुए हैं। आज अजान मेरे और जर्नम के सामने नौरा को किस करके गया है। हाँ हाँ हाँ, तो आपने कुछ कहा नहीं? हंसते हुए उसके नाराज़ चेहरे को देखा। मैं भी करूं अब कोशिश, पहले वाले तो बड़े हो गए हैं। असाम? वो दूर हटने लगी थी, पर असाम ने गिरफ्त मजबूत रखी। मेरे ख्याल में मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए।
اسام، میں نے ابھی چلانا شروع کر دینا ہے، اسے گدگدی کرتے ہوئے دور ہونے کی دوبارہ کوشش کی۔ بچے کیا سوچیں گے ہمارے؟ ابھی بھی ان کی مما بابا کو تنگ کرتی ہیں؟ ہاں، بچے یہ بھی سوچیں گے ان کے بابا اس عمر میں بھی باز نہیں آ رہے۔ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی اشوے اسام، محبت ہر عمر میں جوان ہی ہوتی ہے۔ ہونٹوں کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ بس آج جھکتے وہ خود کو روک نہیں سکا تھا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح شرما گئی تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ کیسے سوچ سکتا ہے میں اس سے شادی کروں گی؟ آنکھوں پہ بازو رکھے وہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ چھن سے ہاشم کی بات ذہن میں آئی۔ کیسے منہ پھاڑ کے کہہ دیا؟ کروٹ لیتے ایک بار پھر غصہ آیا۔ اگر ہاشم دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ خود سے عزم کرتے سونے کی کوشش کر رہی تھی جب موبائل کی بیپ ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ موبائل اٹھاتے سامنے کیا، ہاشم کا نمبر تھا۔ یہ اب ایسے بھی کرے گا؟ موبائل ہی بند کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے اپنی کھڑکی کے باہر سایہ محسوس ہوا۔ ایک دم سے دل جیسے حلق میں آیا۔ کون ہے؟ ہلکی آواز میں کہتے وہ آگے ہوئی۔ ٹیرس کا دروازہ ہلکا سا نوک ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے سامنے آئی۔ ہاشم؟ آنکھیں کھولے وہ حیرت کے مارے ہل بھی نہیں سکی۔ ہاشم اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ ایزل نے ناسمجھی سے دروازہ کھول دیا۔ تھینکس۔ اندر آتے اس نے دروازہ بند کیا۔ میں کال کر رہا تھا، اٹھائی کیوں نہیں؟ وہ اتنے آرام سے کہہ رہا تھا جیسے ان دونوں کی کوئی بہت گہری محبت چل رہی ہو اور گھر والوں سے چھپ کے ملاقات رکھی ہو۔ تو تم یہاں سے جاؤ۔ ایزل کو ہوش آیا تو تڑپ ہی گئی۔ نہیں، میں اپنا کام کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ آگے ہو کے دروازہ لاک کرتے وہ واپس گھوما۔ کیا بےہودہ حرکت ہے یہ؟ دروازہ کھولو۔ دبی دبی آواز میں وہ چیخی۔ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں۔ دروازے سے ٹیک لگاتے اب وہ تسلی سے کھڑا تھا۔ یا تو مجھ سے شادی کر لو یا تو اپنے پیارے بھائی کی جان بچا لو۔ موبائل کی اسکرین اس کے سامنے لہراتے وہ مسکرایا۔ آخر تم خود کو سمجھ کیا رہے ہو ہاشم رحمان؟ بلی کی طرح اس پہ جھپٹی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یوں ڈرا دھمکا کے تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں سمجھ رہا میری جان۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ میں یہ سب ہرگز نہیں کرنا چاہ رہا۔ اگر تم آرام سے مان جاؤ تو میں مر جاؤں گی، لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنے ہاتھ کھینچتے دور ہونا چاہا پر اس کی گرفت سخت تھی۔ تکلیف کی شدت سے ہاتھ سفید پڑ رہے تھے۔ تم نہیں مرو گی، تمہارا بھائی مرے گا۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ تم اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو یا نہیں؟ تم جو مرضی کرو۔ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو کھینچا۔ میں تمہاری دھمکیوں میں نہیں آؤں گی۔ میں ابھی سیدھی بابا کے پاس جاؤں گی اور انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر تو زیادہ آسانی ہوگی میرے لیے۔ اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالتے اپنی پاکٹ سے لپسٹک نکالی اور اس کے ہونٹوں پہ ملی۔ جب تم یہاں سے باہر جاؤ گی تو سب چاہیں گے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے۔ اس کے سر پہ زور دیتے ہونٹ اپنی گردن سے لگائے۔ ایزل حواس باختہ ہوتے پیچھے ہٹی۔ تم کیا؟ تیز تیز چلتی سانسوں سے اپنے ہونٹ صاف کیے۔ جاؤ باہر۔ اپنی گردن پہ نرمی سے ہاتھ پھیرتے راستہ دیا۔ لوگ کہیں گے اسام شیخ کی بیٹی، ابان شیخ اور اذان شیخ کی بہادر بہن اپنے ایکس باس کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ شٹ اپ، وہ میرے بھائی ہیں، وہ مجھ پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سمجھیں گے۔ دیکھ لو کر کے۔ وہ پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ اگر کوئی مانتا ہے تو؟ ایزل کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تو بے بسی سے بیڈ پہ ٹک گئی۔ تمہیں بس مجھ سے شادی کرنی ہے، یقین مانو میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ اس کے قریب آ کے زمین پہ بیٹھا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو ایسا نہ کرتے ہاشم رحمان۔ تم میرے ساتھ ایسا کر کے کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی؟ جانتا ہوں طریقہ غلط ہے، لیکن میری جان محبت سچی ہے۔ اس کے بعد پکا کچھ غلط نہیں کروں گا۔ ایزل نے کچھ کہے بنا سر جھکا دیا۔ اس جھکے سر کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس سے شادی کر لیتی۔ یہ فی الحال اسے جان چھڑوانے کے لیے تھا۔ ہاشم اس کو ہاں سمجھتا خوشی سے مسکرایا۔ تھینکس، مجھے پتا تھا تم مان جاؤ گی۔ واپس کھڑے ہوتے اسے تھینکس کہا۔ اب میں چلتا ہوں، کل بوتیک میں ملاقات ہوگی۔ اس کے سر پہ بوسہ دیتے وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر چلا گیا۔ ایزل نے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کو رگڑتے ٹیرس کے ہلتے دروازے کو دیکھا۔ وہ کبھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ رہی ابان بھائی کی بات تو انہیں ایسوں سے نپٹنا آتا تھا۔ کہاں تھی؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ اس نے تینوں پورشن کھنگالنے کے بعد چھت کی طرف راہ لی تھی۔ سامنے ہی نورا
रेलिंग से पाँव टिकाए घर का दूसरा हिस्सा देख रही थी जिसे अब दीवार की मदद से अलग कर दिया गया था। तुम्हारी मामा जान ने कहा है कि अपने होने वाले शौहर से दूर रहो, इसलिए मैं यहाँ आ गई, बहुत दूर। तो मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। उसके पीछे खड़े होते रेलिंग पे उसके हाथों के करीब हाथ जमाए, फिर झुक के उसके कंधे पे होंठ रखे। रुखसती से पहले मेरे करीब भी मत आना। उसकी तरफ मुड़ते कमर पीछे टिकाई। हम लोग यहाँ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। एक हाथ उठाते उसका चेहरा ऊपर किया। तुम्हारे होंठ फट रहे हैं, इन्हें नमी की ज़रूरत है। कौन सी नमी की? उसके गले में बाजू डालते आगे हुई। जिसका मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है। उसके चेहरे पे शरारत नाचने लगी। ओह, वो इम्प्रेस हुआ। वो रुखसती के बाद बताऊंगा। शादी पे लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी अगर मेरे होंठ फटे रहे तो। वो बज़िद थी। ऐसे करो, अपने होंठों पे ज़बान फेरते रेलिंग से हाथ उठाए और उसकी कमर के गिर्द बांधे। तुम कर दो। यहाँ मम्मा को होना चाहिए था। झुक के होंठों को कैद किया। बजा। उन्हें पता चलता कि उनकी बहू वाकई अदाएं दिखाती है। छोड़ते पीछे हटा और मुझे यूं कैद कर लेती है। हाँ, ये सही है। अब तक तुम करते रहे हो जो वो सब जाए नदी नाले में, गड्ढे में। तसीह की, वही और मैंने बस ज़रा सा किया तो तुम्हें मम्मा याद आ गई हैं। नाराज़गी से घूरा। हाँ, वो हंसा। यहाँ कैमरे भी लगे हैं, वो देखो। कैमरे की तरफ इशारा करते उसे और करीब किया। मतलब स्क्रीन रूम में हमें देखा जा रहा होगा। हाँ, वहाँ मेरी माँ जान ही होती हैं और इस वक्त वो हमें देख रही होंगी। कुछ ही देर में जूता लिए आएंगी, देखना। क्या? पीछे हटो। उसके सीने पे हाथ रखते पीछे किया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो देख लिया होगा, परेशान मत हो। वो अब हमें नहीं बख्शेंगी। रॉल्फ, तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है क्या? उसे ज़बरदस्ती पीछे हटाया। हमें कोई भी देख सकता है। वो एकदम परेशान हो गई थी। अच्छा, यहाँ आओ। उसका बाजू पकड़ते वो ऐन कैमरे के नीचे जा खड़े हुए। अब हम नहीं नज़र आएंगे। अब तो सारा मज़ा ही ख़राब कर दिया है तुमने। बहू को सास से डरना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने शौहर को ही खुद से दूर भगाना शुरू कर दे। जी नहीं, मैं अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती। उन्होंने पहले ही मुश्किल से मुझे एक्सेप्ट किया है। ये ना हो शादी होते होते कुछ और ही ना हो जाए। कुछ और हुआ भी तो बेबी होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? तुम नहीं सुधरोगे। ना, कभी नहीं। उसके हाथ नौरा की कमर पे सिर रख रहे थे। तुम वापस कब तक आओगे? बात चेंज करते उसके सीने पे गिरने वाले अंदाज से सर टिकाया। कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ। वहाँ जाके मिसेस एंगर को भी तो देखना है। उससे दूर रहना। वो फिर से सीधी हुई। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे वो औरत। क्या करूँ, अब मुँह तो लगाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी मम्मा को बता देना है, वो फिर खुद ही तुम्हें हैंडल कर लेंगी। उसे डराते वो दूर जाके खड़ी हुई। मैं डरता तो किसी से भी नहीं हूँ सिवाय मामा के, और तुम मुझे उन्हीं से डरा रही हो। बहुत बुरी लग रही हो फ़िलहाल। तो तुम उससे अब उसके हाल पे छोड़ दो। जाए भाड़ में, तुम्हारा तो कोई मसला नहीं रहा ना अब। मसला है तो उसे यकीन है एंगर को मैंने ही मारा है। सबूत तो नहीं है कोई, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकता कि गाफिल हो जाऊँ। सही है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ। उसे ख़तरा था शायद। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है लेकिन उस पे नहीं है। तो फिर अपने जहन में ये बात बिठा लो, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो कोई औरत मेरे करीब नहीं आ सकती। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी नॉर्वे में गुजारी है। जेबों में हाथ डालते उसे देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे करीब आने की। नौरा उसे बगौर देख रही थी, जैसे फिर से उसके अंदर रॉल्फ बार्ट की रूह फूंक दी गई हो। खुद ब खुद उसके हाथ जीन्स की जेबों में गए थे। एक तनाव जो उसकी रगों में भर जाता था। प्लीज़ अपना ख्याल रखना। उसे फिर से अजान के करीब आना पड़ा। हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूर रखूँगा। उसके हाथों को हाथों में लेते वो सीधा होकर खड़ा हुआ। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शौहर किरदार का मजबूत आदमी है। जज्बात भी काफ़ी मजबूत हैं आपके मोहतरम। मुस्कुराहट दबाते वो पुरसकून हुई। उस वाहिद इंसान था जो उसका अपना था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके बाद वो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो बुटीक के लिए तैयार हो रही थी। सुबह के 11 बज रहे थे। रात देर तक जागने की वजह से उसकी आँख ही देर से खुली थी। तैयार होकर बाहर आई तो सामने लिविंग रूम में जरनम और अशफे कोई बात डिस्कस कर रही थी। तबीयत ठीक थी आज? लेट उठी हो?
جب سے وہ بوتیک جانا شروع ہوئی تھی ناشتہ گھر پر نہیں کرتی تھی، بوتیک جا کے کچھ ہلکا پھلکا یا چائے پی لیتی۔ جی ماما، بس رات کو کام کرتی رہی، دیر تک تو آنکھ نہیں کھلی، تھوڑی دیر رک کے باہر آئی ہوں۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ سامنے دیکھتے اونچی آواز میں گارڈ سے پوچھا۔ وہ بھاگ کے قریب آیا۔ ڈرائیور تو جی آج نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کی والدہ بیمار تھیں، شاید اسی وجہ سے چھٹی لی ہو۔ اوکے۔ بیگ سے موبائل نکالا۔ بھائی کہاں ہیں؟ ابان کو کال کی۔ میں آفس میں ہی ہو سکتا ہوں اس وقت۔ خیریت؟ وہ لیپ ٹاپ پہ فائل بنا رہا تھا۔ مجھے بوتیک کون چھوڑے گا؟ ناراضگی سے پوچھا۔ شٹ، میرے ذہن سے نکل گیا، آج تو ڈرائیور کی چھٹی ہے۔ پھر؟ اچھا میں اذان کو کہتا ہوں، وہ ڈراپ کر دے گا۔ مجھے ڈرائیونگ سیکھ لینی چاہیے اب، سوچتے کال بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اذان باہر نکلا۔ واہ، بھائی سے رابطہ کرنے سے پہلے مجھ سے کر لیتی۔ اسے گھورتے ڈریس کوٹ کا بٹن بند کیا۔ 2 منٹ بعد نورا بھی باہر نکلی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے دیکھا۔ حجاب کیے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ ہاں، تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ اذان گاڑی نکالنے چلا گیا تو وہ دونوں بھی گیٹ کی طرف چل دیں۔ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھتے وہ لوگ مین روڈ پہ آ چکے تھے۔ فی الحال تو اچھا چل رہا ہے، سٹارٹ ہے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ویسے اچھا ہی ہے۔ سارے راستے ادھر ادھر کی باتیں کرتے وہ لوگ بوتیک پہنچے۔ ایزل کو اتار کے نورا اور اذان آگے چلے گئے۔ وہ اندر آئی تو سٹاف کام کرنے میں مصروف تھا، کچھ نے رک کے اسے سلام کیا۔ اپنے آفس میں آتے اس نے ڈراور سے آئی پیڈ نکالا۔ لیٹ آنے کی وجہ؟ اس نے آن کرتے آواز سنی، جھٹکے سے سر اٹھایا تو سامنے ہاشم رحمان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے حلق کڑوا ہوا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اپنا آئی پیڈ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اپنی بکواس کیے بنا نہیں رہ سکتا، اس لیے بہتر تھا کہ اس کے منہ ہی نہ لگا جائے۔ اسٹیچنگ روم میں آتے دروازہ اندر سے لاک کیا، گلاس ڈور کی وجہ سے وہ باہر نظر رکھ سکتی تھی۔ چیئر گھسیٹ کے بیٹھتے ای میل چیک کرنا شروع کیے۔ 3 نیو آرڈرز آئے ہوئے تھے۔ وہ آن لائن بھی اپنے ڈیزائنز شیئر کرتی رہتی تھی۔ ہاشم کچھ دیر تو وہیں رکا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گلاس ڈور کے پاس آ کے رکا۔ انگلی ٹیڑھی کرتے دروازہ نوک کیا۔ دروازہ کھولو۔ 7 آنکھوں سے بھی اشارہ کیا۔ ایزل نے توجہ ہی نہیں دی، یہ آدمی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ اوکے، کندھے اچکاتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چابیاں تھیں۔ دروازہ کھولتے اندر آیا۔ ایزل کو شدید شرمندگی ہوئی، سارا سٹاف متوجہ تھا ان کی طرف۔ تم مجھے دیکھ کے ایسے بھاگتی ہو جیسے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے لگا ہوں۔ ماتھے پہ شکنیں بکھیرتے اسے گھورا۔ وہ بڑی تحمل مزاجی دکھا رہا تھا اسے چڑھانے میں۔ تم میرے پیچھے کتوں کی طرح پڑے ہو۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ تمہیں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گی تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈری ہوئی تو تم ہو۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے۔ اسے بازو سے پکڑ کے سائڈ پہ کیا تاکہ گلاس ڈور سے وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ہاشم رحمان، اگر کوئی عورت تمہیں دیکھ کے راستہ بدل لینا تو پھر تم میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، تلخی سے کہتے وہ دور ہٹی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے، لیکن تم صنف کرخت ہو۔ تم جیسی عورت دنیا کے تختے پہ آج تک نہیں دیکھی میں نے۔ وہ واپس اپنی جون میں لوٹا۔ تم جیسے کتوں کے لیے ہمیں کرخت ہونا ہی پڑتا ہے، ورنہ چیر پھاڑ دینا تو کام ہے تم لوگوں کا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ عین مقابل کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اذان تھا۔ انہیں یوں ایک دوسرے کو گھورتے دیکھ کے اسے ماحول کی گرمی کا اندازہ ہوا۔ دور ہٹو اس سے۔ وہ بنا لحاظ کے طیش میں آتے ہاشم کو اس سے دور ہٹا گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے بیچ میں آنے والے؟ ہاشم بھی بھر گیا۔ اسے پیچھے دھکیلتے وہ ایک بار پھر ایزل کے قریب آیا جب اذان کا ہاتھ گھوما۔ گھٹیا انسان! اسے گریبان کے پیچھے کی طرف سے پکڑتے باہر لایا۔ یہاں تم میری بہن کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو بیچ میں آنے والا کون ہوں؟ اسے دھکے سے سامنے پھینکتے وہ گھرایا۔ ایزل بھی ان کے پیچھے باہر آئی تھی۔ عورت چاہے جتنی بھی تڑی دکھا لے، مرد کا مقابلہ صرف مرد ہی کر سکتا ہے۔ بھابھی! سائڈ پہ خوف زدہ کھڑی نورا کو اپنے پاس بلایا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اسے وہاں سے اپنے آفس لے گئی تھی۔ پیچھے ہاشم کے ساتھ اذان نے کیا کیا تھا یہ تو اگلے دن ہاشم کی حالت دیکھ کے ہی پتہ چلنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ماتھے کی شکنیں اکڑی ہوئی اس کے غصے کا پتہ دیتی تھیں۔ کمال ضبط کیا تھا اس نے اذان کے ہاتھوں میں صرف ایزل شیخ کے لیے، ورنہ وہ بھی اچھے سے جانتا تھا ہاتھا پائی کیا ہوتی ہے۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے سر سیٹ سے ٹکایا، پھر ایزل کا نمبر ملایا۔ اسے امید تھی وہ کال پک نہیں کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ دوسری سیٹ پہ موبائل پھینکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے اب منظر سے غائب ہونا تھا۔ بہت ہوا۔
نہ ایزل منہ لگاتی تھی، نہ ہی اس کی ریپوٹیشن اس کے گھر والوں کی نظر میں اچھی تھی۔ ساری غلطیاں بھی تو اس کی اپنی ہی تھیں۔ سپیڈ بڑھاتے وہ کہاں جا رہا تھا نہیں جانتا تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ایسے کسی کے بھی ساتھ تم روم میں کام نہیں کرو گی آئندہ، سرد لہجے میں کہتے وہ اندر آیا۔ نورا صوفے پہ بیٹھی تھی، ایزل اسے دیکھ کے کھڑی ہوئی۔ میں جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں وہ پیچھے آتا ہے، میں کیا کروں؟ ہے کون یہ پاگل انسان؟ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا جس پہ نورا کی نظر پڑی۔ رولف، وہ اٹھ کے قریب آئی، اس کا ہاتھ سامنے کیا، شاید اس کی ٹائی پن لگی تھی۔ خون نکل رہا ہے، ہاتھ اٹھاتے دیکھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ ایزل کی طرف متوجہ ہوا۔ ایزل کو ساری تفصیل اسے بتانی ہی پڑی تھی، سوائے اس رات کے باقی سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اگر یہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو ابھی زندہ نہ واپس جاتا۔ ایک بار پھر غصہ اودھ کے آیا، بلکہ ابھی بھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، ڈھونڈ کے ماروں گا۔ بھائی چھوڑیں، بس چلا گیا، اب نہیں آئے گا، اگر غیرت ہوئی تو۔ اسے ریلیکس کرتے بینڈیج لگائی۔ آپ بیٹھیں تو صحیح۔ وہ کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ ہم لوگ تو میجرمنٹ دینے کے لیے آئے تھے، اگر نہ آتے تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا۔ تم اپنے آس پاس کسی بھی ایسے شخص کو نوٹ کرو تو فوراً بتایا کرو، بھائی کو یا مجھے۔ اچھا نا، اب چھوڑیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ پاس کھڑی نورا اسے اچھے سے جانتی تھی، جب تک اس کا کام تمام نہیں ہوتا رولف اسے چھوڑے گا تو نہیں۔ چلے آئیں، میں میجرمنٹ لیتی ہوں آپ کی۔ وہ انہیں لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ویسے اگر تمہیں ماڈلز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ بازو سیدھے کرتے وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ فی الحال تو نہیں ہے، ویسے میں نے اور بابا نے سوچا ہے کچھ بوائز اور گرلز ارینج کر لیں پرسنل اپنے لیے۔ ایک تو میں ہو گیا، پھر بھائی بھی چلیں گے۔ ایکسکیوز می، اس کی کمر کے گرد ٹیپ فکس کرتے گھورا۔ ہاں، کیا تمہارے بھائی کسی سے کم ہے؟ نہیں، مجھے اپنا کام خراب نہیں کروانا۔ دوسری طرف بیٹھی نورا انہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان سب میں کتنی اچھی بانڈنگ تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، اذان واپس چلا گیا تھا اور شیخ مینشن میں شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ ڈولکی رکھی ہوئی تھی، ابھی بھی عشاء کی نماز پڑھ کے سبھی وہاں آ گئے تھے۔ عزت جو ایک طرف بیٹھی کسی سے ٹیکسٹ پہ بات کر رہی تھی، اٹھ کے زرنم کے قریب بیٹھی۔ تم نے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا ہے؟ پڑھانا تھا نا آگے تمہارے شوہر نے تمہیں؟ نہیں، ان کی طرف ذرا سا رخ کرتے جواب دیا، ابھی نہیں لیا۔ کیوں؟ کم سے کم یہ میٹرک تو مکمل کر لو، مڈل تک آج کل کون پڑھتا ہے؟ مطلب ماما؟ 10th کمپلیٹ ہے میری، مارکس کم تھے تو کیا ہوا؟ حیرانگی سے دیکھا، وہاں بیٹھے بیٹھے اسے مشکل ہو رہی تھی۔ مارکس کم تھے؟ عزت کو حیرت ہوئی۔ اس نے خود چیک کیا تھا رزلٹ، وہ فیل تھی 3 سبجیکٹ میں۔ اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے موبائل پر رزلٹ چیک کرنے لگی۔ تم فیل ہوئی ہو، رزلٹ اوپن کرتے اس کے سامنے رکھا۔ تم سے کس نے کہا ہے تمہارے مارکس کم ہیں؟ وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، یعنی اسے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ فیل ہے۔ یہ میرا، زرنم کا دل بیٹھنے لگا۔ فادر کا نام دیکھا، اسی کا تھا رزلٹ، ہاتھ کپ کپائے۔ یہ تو نہیں تھا۔ اپنا موبائل نکالتے اسی لنک سے رزلٹ کھولا، وہاں پہ بھی اسی کا نام اور فادر نیم پہ بھی رضا سیال لکھا تھا۔ یہ دیکھیں، پھر عزت کو دکھایا۔ عزت اوپر سے ویب سائٹ کا نام دیکھ کے ہی سمجھ گئی، یہ فیک ہے۔ یہ دیکھو، نام کی طرف اشارہ کیا، یہاں کوئی رینڈملی نمبر لکھو تب بھی یہی رزلٹ شو ہوگا۔ زرنم نے اپنی تسلی کے لیے کیا، تو واقعی ہی ایسا ہوا، جو بھی نمبر لکھو رزلٹ وہی شو ہو رہا تھا۔ حد ہے بے وقوفی کی زرنم، تمہیں وہ پاگل بناتا رہا ہے اور تم اندھوں کی طرح اس پہ یقین کرتی رہی ہو۔ آخر اس کے ہاتھ ایک اور سرا لگ گیا تھا۔ وہ 1 منٹ میں بھول گئی تھی زرنم کو اس کنڈیشن میں ٹینشن دینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کا کیا کرتی۔ مما پلیز چپ ہو جائیں۔ وہ بمشکل وہاں سے اٹھی، زمین جیسے پیروں میں رہی ہی نہ ہو۔ روم میں آنے تک اس کی سانسیں بھول چکی تھیں، آنکھوں میں آتی نمی اور دل کی مدھم چلتی دھڑکن۔ اگر یہ سب سچ ہے تو ابان نے اسے بے وقوف کیوں بنایا؟ دروازہ کھولتے اندر آئی۔ بیڈ پہ بیٹھتے دماغ میں وہ سارا منظر چل رہا تھا جب وہ فارم ہاؤس گئے تھے۔ ابان اسے پاس ہونے کی خوشی میں لے کے گیا تھا، جبکہ وہ تو فیل ہوئی تھی۔ ہتھیلی سے آنکھوں کو رگڑتے وہ پیر لٹکائے بمشکل بیٹھی ہوئی تھی۔ ابان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے فون کرتی۔ پیچھے ہو کے لیٹتے کمفرٹر سیدھا کیا، کر بھی لیتی تو کیا ہوتا؟ سچ تو وہی تھا جو ابھی عزت نے بتایا تھا۔ ابان نے اسے کہا تھا کہ وہ نمبرز بڑھانے کے لیے دوبارہ ایڈمیشن لے، لیکن پھر دل پہ ہاتھ رکھتے اٹھتی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ابان شیخ،
وہ اسے بیوقوف بنا گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ زرنم، وہ جو کمفرٹر کے اندر منہ چھپائے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سب دماغ میں دوہرا رہی تھی، قریب سے اشوے کی آواز آئی۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ اشوے اسے دیکھنے آئی تھی کہ وہ سب کے درمیان سے کیوں اٹھ کے آئی ہے۔ یہاں اسے ایسے چھپے دیکھ کے وہ پریشان ہوئی۔ جی، اندر سے ہی جواب دیا۔ کیا ہوا؟ ابان اوپر جم میں تھا، ابھی فون پاکٹ میں ڈالتے اندر آیا تو اشوے کو کھڑے دیکھا۔ پتہ نہیں، تم دیکھو۔ پیچھے ہوتے وہ باہر نکل گئی۔ ابان نے دروازہ بند کرتے ہولے ہولے ہلتے کمفرٹر کو دیکھا۔ زرنم قریب آ کے بیٹھتے کمفرٹر ہٹایا تو دل دھک سے رہ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ اس کا سر اوپر اٹھاتے اپنی تھائیز پہ رکھا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ پیچھے ہٹتے دور ہوئی۔ آپ کو مجھے انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آنسو لڑک کے گال پہ گرا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس کی حالت سے ابان کو بے چینی ہو رہی تھی۔ زرنم نے آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کسی اور سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس آپ سے ہوتی ہے۔ چہرے کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ زرنم آگے ہو کے اسے خود سے لگایا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے اسے خود میں بھینچنا چاہا۔ چھوڑیں۔ خود کو ڈھیلا چھوڑتے کپ کپا اٹھی۔ مجھے ایسے نہ کیا کریں۔ سینے میں منہ چھپاتے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنایا۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کسی بھی چیز کا۔ میں کیوں کروں گا ایسے یار؟ بالوں کو پیچھے کرتے پریشانی سے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر مما مجھے نہ بتاتی تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا، میں فیل ہو گئی ہوں۔ اوہ، اب ابان کو سب سمجھ لگا وہ کیوں ایسے ہو رہی ہے۔ زرنم مجھے دیکھیں۔ اسے سامنے کرتے آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے آپ کو اسی لیے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف ہوگی، اور میں آپ کو کسی درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے قریب کیا۔ آپ نے بس مجھے بیوقوف بنایا ہے، جیسے ناروے چلے گئے تھے مجھے لاہور کا کہہ کے، اب بھی وہی کیا ہے۔ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں اور میں آپ کو کیوں بیوقوف بناؤں گا؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں اتنی پیاری سی لڑکی کے ساتھ ایسا کروں گا؟ ہونٹوں کے قریب ہونٹ رکھتے نم گالوں پہ انگوٹھے مس کیے۔ اس کی جان لبوں پہ آئی۔ میں آپ کی وجہ سے فیل ہوئی ہوں۔ اس کی سانسیں الجھنے لگیں تو اسے خود سے دور کیا۔ آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ لو، میں نے کب روکا تھا؟ بلکہ آپ کو ٹائم دیا تھا پڑھنے کا۔ ہاتھ کو تھامتے اپنے سینے پہ رکھا۔ یہ دیکھیں کتنا تیزی سے دھڑک رہا ہے آپ کی ایسی حالت پہ۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے مسکرایا، کیونکہ وہ جتنا سوچتی اتنی ٹینشن ہوتی۔ میرا آپ سے بھی تیز ہے۔ منہ پھلائے گھورا۔ چیک کروائیں؟ ہاتھ آگے بڑھاتے آنکھیں سکیڑی۔ نہیں جی۔ پیچھے ہٹنا چاہا لیکن ابان نے پکڑ لیا۔ دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ دوبارہ رکھتے اس کے گرد حصار بنایا۔ فضول باتوں کی ٹینشن مت لیا کریں جان، اور لوگوں کی باتوں میں تو بالکل بھی نہ آیا کریں۔ نیم دراز ہوتے اسے اپنے اوپر کیا، پھر کلائیاں پکڑتے دائیں بائیں سے ہاتھ نکال لیے۔ زرنم کا دل ابان کے دل کے اوپر تھا۔ نہ کریں۔ وہ اٹھنے لگی۔ آپ کی مما ڈائن ہیں؟ زرنم کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ذرا سا پش کیا۔ ویسے ڈائن بھی سنا ہے 10 گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے۔ آپ کچھ زیادہ بول رہے ہیں۔ پھولتے سانس کے ساتھ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اب کون اپنے ماں باپ کے خلاف، وہ بھی اپنے شوہر سے، سن سکتا ہے؟ جب آپ اپنا دل میرے دل کے اوپر رکھتی ہیں تو اس دل کے دھڑکنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اپنے ہونٹوں کو اس کی تھوڑی سے ٹکراتے مسکراہٹ دبائی۔ زرنم کی دھڑکن جیسے وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا ہو۔ ذرا سی کروٹ لیتے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھا۔ آپ ہمیشہ ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ نظریں جھکائے وہ سمٹی۔ میں پیاری باتیں کرتا ہوں۔ اور آپ نے کھانا کھایا؟ اسے اچانک یاد آیا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے بتایا۔ کیوں؟ ذرا سا اوپر ہوتے آنکھوں میں دیکھا۔ میں فیل ہو گئی ہوں ابان، میں کیا کروں گی آگے؟ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ یہ پوچھا ہے، اور آپ پھر سے فیل ہونے کے دکھ میں چلی گئی ہیں۔ میری تو بھوک ہی مر گئی ہے سچ میں۔ ابھی زندہ کر لیتے ہیں۔ تکیہ قریب کرتے اس کا سر اپنے بازو سے اٹھا کے تکیے پہ رکھا۔ میں آتا ہوں ابھی۔ بیڈ سے اٹھتے اسے دیکھا۔ سونا نہیں؟ باہر آیا تو نیچے ابھی تک رونقیں برقرار تھیں۔ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے عزت کو تلاش کیا جو عورتوں کے بیچ ہی اسے مل گئی۔ نیچے آتے اشارے سے بلایا۔ عزت کو برا لگا لیکن آ گئی۔ کچن کی طرف جاتے عزت اس کے پیچھے تھی۔ آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا میں نے۔ مطلب کس بات کے لیے؟ حیران ہوتے اس نے ایک نظر باہر دیکھا۔ آپ سے کہا تھا میری بیوی سے دور رہیں، لیکن آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی، سرد لہجے میں کہتے وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے اسے سچ نہیں بتایا، غلطی تمہاری ہے میری نہیں۔ وہ تڑک گئی۔ ایکسکیوز می مس عزت رضا سیال، آپ سے بہتر جانتا ہوں زرنم کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔
آپ کو بلا وجہ ہمارے معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، صرف نام کی، ورنہ جس طرح آپ کر رہی ہیں ایسے کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتی۔ ماں ماں ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتی، اور میں بھی زرنم کے لیے بہتر ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ تمہارے ساتھ، میں نے ستیلی ماں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی میرے لیے ایسا نہیں سوچا ہوگا جیسے آپ اپنی سگی اولاد کے لیے سوچتی ہیں۔ آپ زرنم کی سگی ماں ہیں، لیکن آپ میں ماں والے گٹس ہی نہیں ہیں محترمہ۔ ایکچولی آپ اپنی انا کی وجہ سے ہمارے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جتنا آپ زرنم سے دور رہیں گی آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ اپنی ساس کا قتل کرنے میں مجھے ذرا شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے کی سردی عزت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی تک محسوس ہوئی تھی۔ میں آخری بار آپ کو آرام سے کہہ رہا ہوں، نیکسٹ میں کہوں گا نہیں اب۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ کتنی دیر بعد اس کی زبان ہلی۔ نہیں، بتا رہا ہوں، آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے کھانے کی ٹرے اٹھائی۔ یہ مت بھولیے گا، آپ کے اور بھی 2 بچے ہیں جو یتیم ہو سکتے ہیں۔ باہر نکلتے وہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ وہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے گیا تھا، اور عزت میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ مڑ کے اسے کوئی جواب دیتی۔ اس کی آنکھوں کی سرد مہری عزت کے وجود میں پیوست ہو گئی تھی۔ یہ کس کے حوالے کر دیا گیا تھا اس کی بیٹی کو؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں برے لگتے ہیں۔ عزت کے لیے ابان ایسا ہی تھا جو اسے کبھی اچھا لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ ناروے میں آئی اسے 7واں دن تھا۔ اس نے اپنے کچھ ڈاکیومنٹس یونیورسٹی سے اٹھانے تھے، وہیں جانے کے لیے ابھی وہ اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس، نارویجن میں کہتے اس نے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ سر، آپ کے لیے یہ تحفہ آیا ہے۔ ٹرے میں ایک باسکٹ پڑی تھی۔ یہ یہیں رکھ دو، میں دیکھ لوں گا۔ اوکے۔ گردن کو خم دیتے میڈ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کرسی پہ بیٹھ گیا۔ باسکٹ میں تازہ چیری تھی اور ساتھ میں ایک نوٹ تھا۔ دوسروں کی جانیں لینے والے کی جب اپنی جان جائے گی تو کیسا لگے گا؟ دنیا دیکھے گی رالف بارٹ کو مرتے ہوئے۔ پڑھتے اس نے آئی برو اچکائے۔ باہر نکلتے میڈ کو آواز دی، میرے روم سے چیری اٹھا لو۔ نوٹ جینز کی جیب میں ڈالتے وہ باہر نکل آیا۔ چلتے چلتے لان میں آیا۔ پیلس میں ہر طرف گارڈز پھیلے ہوئے تھے۔ گاڑی نکالو۔ ڈرائیور کو آواز دیتے موبائل نکالا۔ اسے نورا سے بات کرنی تھی، لیکن اب واپس آگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونی پہنچ چکا تھا۔ حسان سے ملاقات کے وقت اس نے اسے کافی تاؤ دکھایا، لیکن پھر مان بھی گیا تھا۔ ویسے تم نے میری ابھی تک دعوت نہیں کی پیلس میں۔ ہم غریب بھی دیکھنا چاہتے ہیں آخر شہزادے کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ضرور کروں گا، بلکہ تم پاکستان کیوں نہیں آتے میری شادی پہ نیکسٹ ویک؟ کیا تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ کیونکہ جہاں تک وہ جانتا تھا پہلی شادی اس نے یہیں کر رکھی تھی۔ نہیں، پہلی والی سے ہی دوسرا نکاح ہے، گھر والوں کی خواہش پہ، ورنہ میں تو ایک پہ ہی راضی تھا۔ وہ پیچھے مڑا۔ اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ گردن گھماتے چاروں طرف دیکھا۔ وہ لوگ ڈین کے آفس میں داخل ہونے لگے تھے جب پیچھے سے اڑتی ہوئی گولی اذان کے تھائیس پہ لگی۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ ایک اور گولی لگتی وہ نیچے ہوتے اپنا رخ بدل گیا۔ گولی مارنے والا بھی شاطر تھا شاید، جو اس کے ہلنے پہ بھی اپنے نشانے سے نہیں چکا، اور اذان کو مرتے ہوئے واقعی ایک دنیا نے دیکھا تھا۔ ہیلو مسز اینگر۔ گولیاں چلا کے وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی جب ایک دم سامنے سے رالف بارٹ موت کے فرشتے کی طرح نازل ہوا۔ کہاں؟ اس کے گلے کو جکڑتے تقریباً گھسیٹتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ تو تم مر گئے۔ اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ سفید لٹھے کی مانند پڑتا چہرہ گردن سے الگ ہونے کو تھا۔ نہیں تو تمہاری جو پرچی مجھے ملی ہے، جب وہ دیکھی تو لگا کہ تم کتنی بے وقوف عورت ہو۔ صحیح کہتے ہیں عورتوں میں دماغ کی کمی ہوتی ہے، اور اب تم نے تھوڑی دیر کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کیا تمہارا ارادہ یہی تھا کہ یونی کے سامنے مارو؟ اس کی آنکھوں میں سرد آنکھیں گاڑتے وہ گرایا۔ تو مسز اینگر، آپ کی موت دراصل آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا؟ میرے پرنس بننے پہ؟ تو آپ کی اس تکلیف کا علاج تو کرنا پڑے گا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں پوروں سے پکڑتے اوپر کی۔ یہ بے جان ہو جائیں گی۔ مجھے معاف کر دو، بہت بڑی غلطی۔ رالف بارٹ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ سبز آنکھوں کی سختی مسز اینگر کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ پلیز آخری بار۔ زبان بند۔ بے ساختہ اس نے پینسل نکالتے اس کے گلے کے اندر اتاری۔ ہدا درد سے بلبلا اٹھی۔ گردن کے پیچھے سے پکڑتے وہ اسے قدرے ویران جگہ پہ لے آیا۔ تمہارے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ جو تمہارے شوہر کو مار سکتا ہے وہ تمہیں بھی مار سکتا ہے؟
وہ مرد ہو کے میرے سامنے پر نہیں پڑا سکا۔ تم کیا چیز ہو؟ پینسل کو ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا، خون کی پھوار تیزی سے اس کے کپڑوں کو سرخ کرتی چلی گئی۔ میں زندہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، اسے تو بالکل بھی نہیں جو مجھے مارنے کی کوشش میں ہو۔ وہی پینسل اس کی ناف کے قریب اتاری۔ اس حملے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھی۔ درد کی شدت سے ہدا حواس کھو رہی تھی۔ گڈ بائے۔ یہ دنیا تم جیسے معصوم لوگوں کے لیے اتنی ہی ہوتی ہے۔ پینسل واپس کھینچتے اسے زمین پہ گرنے دیا۔ آخری بار وہ پینسل اس کی کنپٹی کے اندر اتار دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہدا کی سانسیں چند سیکنڈ ہی چلی تھیں۔ اس نے 2 عورتوں کو اس یونیورسٹی میں مارا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے دھوکہ دینے والی تھیں۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کسی عورت کے ہاتھوں اسے کچلا جائے؟ کتنے دن ہو گئے تھے ہاشم واپس مڑ کے نہیں آیا تھا۔ اس نے سکون سے سارے کام کیے تھے۔ پہلے اذان اور نورا کا جوڑا تیار کیا جو کافی محنت طلب تھا۔ 2 ماما کے جو سادہ تھے لیکن دوپٹے پہ ایمبرائڈری تھی۔ زرنم کا بس ابھی ایک ہی بنا تھا، باقی ابان خود کہیں سے خرید لینے والا تھا شاید۔ اپنے لیے ابھی کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ بابا کے لیے سرپرائز تھا۔ میم، آپ نے جن خواتین کو جاب دینے کا کہا تھا وہ آ گئی ہیں۔ اوکے، بلا لو۔ سیدھے ہوتے اس نے آئی پیڈ اٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک جوان عمر کی اور ایک 50 سالہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ خاتون کو دیکھ کے ایزل ٹھٹکی، جانے کیوں اسے ہاشم رحمان یاد آیا۔ اس خاتون کی مشابہت تھی ہاشم رحمان میں۔ سلام دعا کے بعد اس نے سی وی دیکھی تھی۔ سی وی دیکھنے کے بعد اسے تسلی ہوئی کہ وہاں کہیں بھی دور دور تک رحمان یا ہاشم کا نام نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا وہم ہو۔ سر جھٹکتے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایکچولی جاب صرف لڑکی کو ہی چاہیے تھی، وہ عورت ویسے ہی اس کے ساتھ آئی تھی۔ سی وی کے مطابق اس نے فیشن ڈیزائنر میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ آپ نے پہلے کہیں جاب کی ہے؟ آئی پیڈ پہ اس کا نام امپلائیز شیٹ میں شامل کرتے سرسری سے پوچھا۔ نہیں، میری اسٹڈی ابھی مکمل ہوئی ہے۔ فرسٹ ایکسپیرینس آپ کے یہاں سے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کانفیڈنٹ تھی۔ ساتھ بیٹھی خاتون بھی کافی پولائٹ قسم کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو شام تک بتا دوں گی۔ اگر تو آپ کو جوائننگ لیٹر مل گیا تو آپ نے کل ہی آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، تھینک یو۔ وہ خوش ہو گئی۔ اسے امید تھی کہ جاب ضرور ملے گی۔ کچھ دیر میں وہ الوداعی مصافحہ کرتے چلی گئیں تو ایزل نے ہاشم رحمان کی ہسٹری چیک کی۔ جہاں تک اسے سمجھ لگا تھا اس کے والدین کی سالوں پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ایک ہی بھائی تھا منیب رحمان جو کچھ ماہ پہلے اسی کے بھائی کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ مطلب اس دنیا میں کوئی بھی قریبی نہیں تھا ہاشم رحمان کا۔ اگر وہ اس دن کانسرٹ میں اسے ذلیل نہ کرتا تو شاید اس کے لیے جگہ بن سکتی تھی ایزل کے دل میں، لیکن اب یہ ناممکن ہی تھا۔ چلو اچھا ہے، جان چھوٹ گئی ہے۔ کافی دنوں سے وہ ریلیکس تھی، صحیح توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ جس کی مہندی ہے وہ خود وہاں موجود نہیں ہے اور آپ لوگ بڑے مزے سے سب کر رہے ہو۔ ویڈیو کال پہ اشوے اذان سے بات کر رہی تھی جب پیچھے بیٹھی خواتین کو دیکھ کے اسے شکوہ کرنا پڑا۔ تو بیٹا آ جاؤ نا، ہم نے کب روکا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں تم آ جاؤ، سب مل کے انجوائے کرتے ہیں۔ گاجر کے حلوے میں سے کشمش اٹھاتے کہا۔ میں شادی والے دن بھی پہنچ جاؤں تو بڑی بات ہے۔ کپڑے سیٹ کرتے وہ سامان پیک کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ سرپرائز دینے کا تھا، وہ بھی صرف نورا کو۔ السلام علیکم بھائی، مہندی مبارک۔ قریب سے ایزل پلیٹ اٹھائے گزری تو اسے ہاتھ ہلایا۔ خیر مبارک، میرے بغیر مبارک۔ منہ پسورتے وہ پیچھے عورتوں میں نورا کو تلاش کر رہا تھا جو اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بہو سے تو بات کروا دیں، آخر خود ہی کہہ دیا۔ اوہ، ابھی کرواتی ہوں۔ مسکراہٹ دباتے اشوے زرنم کے قریب آئی۔ یہ لو کرو بات۔ اسے پکڑا کے خود دوسری طرف چلی گئی۔ جی کہیں اذان بھائی۔ وہ بھی کچھ کھا رہی تھی۔ اذان کا حلق تک کڑوا ہوا۔ آپ سے نہیں کرنی، اپنی دیورانی کو دیں۔ دیورانی کیا ہوتی ہے؟ مزے سے کہتے وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ دیورانی؟ جو نورا ہے نا، وہ آپ کی دیورانی ہے، اسے دیں اور کہیں کہ اس کا شوہر اسے مس کر رہا ہے۔ آپ خود اسے فون کریں نا، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ اپنا فون ان کاموں کے لیے یوز نہیں کرتی، اسے دیں جا کے۔ میری دیورانی مجھے سامنے کہیں نظر نہیں آ رہی، رکیں، ڈھونڈ کے بتاتی ہوں انہیں کہ آپ کے میاں جی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ہنستے ہوئے وہ اٹھی تھی۔ اس کا رخ زرنم کے روم کی طرف تھا کیونکہ وہیں بیوٹیشین اس کو ہلکا پھلکا تیار کر رہی تھی۔ پرپل اور گولڈ کلر کے کمبینیشن میں بنا شرارہ پہنے وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ شرٹ جو گھٹنوں کے اوپر تک تھی اس پہ بارڈر پہ ہلکا پھلکا کام تھا۔ اسی کے سارے جوڑے ہلکے کام والے تھے، ان پہ بھی بس تھوڑے بہت سٹارز لگے تھے۔
ग्रिप का दुपट्टा एक कंधे पे टिकाए, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। ये लें। बैक कैमरा ऑन करते नौरा को दिखाया। कौन है? नौरा ने मुस्कुराते पूछा था। अजान ने इशारे से कहा कि नहीं बताना। वो खिलखिला के हंसी, उसे मज़ा आ रहा था। बताएं कौन है? कंफ्यूज होते नौरा खुद को सेट करने लगी। ब्यूटिशियन पीछे हो गई थी। कोई नहीं, आप बस तैयार हों। शरारत से देखते जूम किया ताकि उसके एक्सप्रेशंस साफ नज़र आएं, लेकिन दूसरी तरफ भी अजान था। जूम होके उसका चेहरा करीब आया तो स्क्रीन पे ही होंठ रख दिए। आपकी देवरानी मुझे इतनी हसीन लगती है कि बस मुस्कुराहट दबाते अपने बालों पे हाथ फेरा। अब की बार आवाज़ नौरा और ब्यूटिशियन दोनों ने सुनी थी। नौरा की तो सुट्टी गुम हुई, घबराहट से चेहरे पे हाथ रखा, चेहरा जैसे एकदम सुर्खियाँ झलकाने लगा हो। भाभी हटाएं प्लीज़। वो रोने वाली हो गई तो जर्नब ने कैमरा अपनी तरफ किया। देख लिया, अब बस बाय। कॉल डिसकनेक्ट करते बाय कहा। उसने भी अस्पात में सर हिला दिया। अभी तो शुरुआत है मेरी जान, जब पूरी फैमिली के सामने अपने रंग छुपाने पड़ते हैं, असल मज़ा तो तब आता है। उसके कान के करीब झुकते उसे डराया। मैं जा रही हूँ, फिर आऊँगी। मोबाइल एक हाथ में दबाए शरारा उठाया। ब्यूटिशियन उन्हें देख के मुस्कुरा रही थी। सफ़ेद कॉटन के शलवार कमीज़ में सफ़ेद ही खुद से पहने वो खूबरू लग रहा था। अब ये भी करना है। येलो मफलर साइड पे पड़ा उसको मुंह चढ़ा रहा था। नफ़ी में सर हिलाते कफ फोल्ड किए, परफ्यूम उठाते कलाई पे स्प्रे किया, फिर कलाई गले के करीब शहरक से मस करते खुद को आईने में देखा। जर्नब उसे धोखा दे के गई थी और वो वहाँ उसके इंतज़ार में था कि कब आए। तैयारी मुकम्मल करते अपनी तरफ साइड टेबल के करीब झुका, वॉच निकाली जो कुछ दिन पहले ठीक होके आई थी दुबई से। कलाई में पहनते साथ ही मोबाइल भी उठा लिया। क्या था अगर मेरे साथ तैयार हो लेती? व्हाट्सएप पे मैसेज करते एक बार फिर खुद को आईने में देखा। हल्की बियर्ड और काली आंखें, सलीके से बने बाल, यकीनन वो लड़की खुशकिस्मत थी। कसरती बाजुओं से चिपकी कमीज़, मजबूत सीना, वो बाकायदगी से जिम करता था। आप तैयार नहीं हुए अभी? दरवाज़ा खोल के अंदर आते जर्नब ने उसे आईने के सामने खड़े देखा। नहीं, अभी नहाने जाना है। करीब से गुजरते खुला दरवाज़ा बंद किया। माथे पे शिकने बढ़ी। अभी जब मैं गई थी तब नहा तो रहे थे। वो उसे देख भी रही थी फिर भी पूछ रही थी। अब आप ज़्यादा कर रही हैं। अभी तैयार हूँ मैं? क्या इतना बुरा लग रहा हूँ? नहीं, आप प्यारे लग रहे हैं। होंठों को दांतों तले दबाते सताइशी नज़रों से देखा। आप भी। उसकी कलाई पकड़ते बेड पे बिठाया। बाहर फंक्शन है, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? हल्का सा एहतजाज करते वो टिक गई। फंक्शन अभी 3 दिन और चलेंगे, कुछ देर कहीं टिक के बैठ जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जानी है। बाय द वे अभी क्या खा के आ रही हैं? उसके होंठों पे कुछ लगा था। खाया नहीं, पिया है। क्या? टिश्यू पकड़ाते घूरा। छाछ, बहुत मज़े की है, आप भी पिएंगे? ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा मत खाती पीती रहें, किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता फ़िलहाल मैं। हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसाते अपने थाइस पे रखा। आपने फिर से ये पहन ली ना? न जाने क्यों जर्नब को बुरा लगा। जी, ठीक होने के लिए दी थी, आज सुबह ही मिली है। अगर मैं गिफ्ट करूं तो फिर आप वो पहनेंगे? अबान उसका था तो वो किसी और की दी हुई चीज़ क्यों पहने? इसे क्या है? और आप अभी खरीद भी नहीं सकती। वो मैं कर लूँगी, बस अब आपने ये नहीं पहननी, मुझे बहुत बुरी लगती है। नाक चढ़ाते हाथ छुड़वाया, फिर खुद ही उतार के साइड पे रख दी। किसने दी थी? लड़की ने, बहुत प्यारी थी। बॉक्स में घड़ी रखते वापस ड्रॉर में रखी और उसने कहा था कि ये हमेशा संभाल के रखना, और मैंने इसे दिल से लगा के रखा हुआ है। देखें। अपान, उसकी आंखों में फ़ौरन से नमी उभरी। आपको किसने दी थी, सच बताएं। सच ही बता रहा हूँ। आंखों में आंखें डालते कानों के करीब हथेलियाँ जमाई। वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी थी तो मैं इनकार नहीं कर पाया। सही है। गुस्से से पीछे होते वो उठ गई। अब उसी के पास जाएं, धप धप करते बाहर निकल गई। इजाज़त है? उसे तंग करते हुए ऊंची आवाज़ में पूछा। ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने पे उसने दोबारा से घड़ी पहन ली। कुछ देर बाद बाहर आया तो सबके बीच मुंह फुलाए बैठी थी। जर्नब, हाथ आगे करते उसका हाथ पकड़ना चाहा पर उसने रुख बदल लिया। जर्नब, अब की बार आवाज़ में दबदबा था। वो नाचार उसे हाथ देते कुर्सी से उठी। मेरे साथ डांस करेंगी? सबके सामने पूछते ज़रा सा झुका। उसने ये डांस एज अ सरप्राइज़ तैयार किया था। वो चाहता था जर्नब के दिल में ऐसी कोई हसरत ना रहे जो उसकी माँ के दिल में हुआ करती थी। नहीं, घबराते आसपास देखा। ये क्या, ऐसा तो कोई प्लान नहीं था। एक मैं थी जिसने मिन्नतें की फिर भी नहीं करने दिया डांस, और तुम्हें ऑफ़र हो रही है और घबरा रही हो।
अशबे ने उसकी कमर थपथपाते उसे हौसला दिया। मुझे आता ही नहीं है तो मैं सिखा देता हूँ। कमर के गिर्द हसार बनाते वो ज़रा खुली जगह पे हुए। ज़्यादा लोग नहीं थे। दूर बैठी इज्जत अबान को नफरत से घूर रही थी। उसके बस में नहीं था वो उन दोनों को अलग करती। भाभी ने बेहोश हो जाना है। एजल ने उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख के उसका साथ देना चाहा, लेकिन अबान ने इग्नोर करते दूसरा हाथ कमर से ज़रा ऊपर रखते म्यूज़िक ऊंचा करने को कहा। सांसों को जीने का सहारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। अबान प्लीज़। वो उसकी इतनी गुर्बत और फिर सबके सामने बौखलाती ना तो क्या करती। आंखें बंद किए जैसे वो सबसे छुप जाना चाहती थी। कुछ नहीं होता। हल्के से झूलते वो उसे काबू किए हुए था। जर्नम की धड़कन बेतरतीब होने लगी तो कमर को हल्का सा दबाया। सॉन्ग के लिरिक्स दोबारा रिपीट हो रहे थे। यहाँ सभी अपने हैं। सर झुकाते होंठों को कंधे के करीब किया। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, ज़िंदगी का पता दोबारा मिल गया। कमर पे सिरकती उंगलियां जर्नम को बेबस कर रही थीं। सांसों की तपिश से छुटकारा पाने के लिए वो खुद को उसके सीने में छुपा गई। इसके अलावा और कोई जगह नहीं थी जहाँ वो गायब हो सकती। तू मिला तो अबान प्लीज़ नहीं करें। धड़कता बेलगाम दिल वो काबू नहीं कर पा रही थी। गमज़दा बिन तेरे दिल ये था गमज़दा। उसका चेहरा ऊपर उठाते आंखों पे लब रखे। हम लोग डांस कर तो रहे नहीं हैं। हाँ तो छोड़ दे ना। उसे दूर हटते वो रोने लगी थी, पर अबान पे किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा था। मैं राज तुझसे कहूँ, हम राज बन जा ज़रा। पीछे से हसार में लेते उसके बालों को उंगलियों की पोरों से हल्का सा बखेरा। वह साथ साथ गुनगुना रहा था, करनी है कुछ गुफ्तगू, अल्फाज बन जा ज़रा। गिरफ्त मजबूत करते वो उसे महसूस कर रहा था। ये लम्हे वो कभी नहीं भूल सकेगा। लबों के पास आ, अब तू मेरी आवाज़ बन जा ज़रा। स्टॉप इट। एक झटके से उसकी गिरफ्त तोड़ते चीखी। मुझे नहीं करना डांस, हाँपते हुए कहते वो उल्टे कदमों अपने रूम की तरफ चली गई। अबान ने दाएं बाएं देखा। सब परेशानी से उसे देख रहे थे। वहाँ बस एक चेहरा शैतानी हंसी हंस रहा था और वो इज्जत थी, जो अबान की इस बेइज्जती पे खुशी महसूस कर रही थी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल ब्लैक मून बाय निशा उमर। उम्मीद है नॉवल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवल पसंद आ रहा है, मेरी काविश पसंद आ रही है, तो मेरी काविश को सराहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूला करें, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.